ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس امت کو خاص طور سے، عام طور سے سب کو اور خاص طور سے اس امت کو بہت بڑی دولت سے نوازے. آج یہ امت دنیا کو تو نعمت سمجھ کے نعمت بھی سمجھ رہی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے، انتھک کوشش اور محنت میں لگی ہوئی ہے. یہ امت دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھ بھی رہی ہے اور پانے کی خواہش میں اس کے پیچھے انتھک کوشش میں، اور اس سے بھی کہیں بڑی دولت جس امت کو دی گئی تھی. اور حدیث کا خلاصہ مختصر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ اتدرون ای الایمان افضل ایمانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں کہ افضل ایمان کس کا ہے. آج امت سب سے زیادہ، عمل سے بھی زیادہ ایمان سے غافل ہے. عمل سے زیادہ ایمان سے غافل ہے. دو چیزوں، اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایمان کا اور ایک علم کا. عمل کر رہا ہے، ایمان ہے ہی نہیں، کیا فائدہ؟ عمل کر رہا اس کو اس عمل کا علم نہیں ہے، کیا فائدہ؟ نہ تو علم ہے نہ اس علم کو حاصل کرنے کا شوق ہے. نہ ایمان ہے نہ ایمان حاصل کرنے کی کوشش اور محنت ہے. اسی لیے حضرت جی کہہ رہے تھے کہ آج امت عمل سے بھی زیادہ ایمان سے غافل ہے اور علم سے غافل ہے. عمل کرنے والا آدمی مخلص ہے بہت ماشاءاللہ، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے. رات کی تنہائی میں اٹھ کے ٹھنڈی میں وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مگر اس کو اس عمل کا علم ہے ہی نہیں. مخلص ہے مگر علم نہیں ہے. نہ بتانے والا اور نہ اس کو پیچھنے کا شوق ہے، نہ اس کے اندر طلب ہے. ایک چیز. دوسری چیز کہہ رہے تھے کہ آج یہ امت
زیادہ عمل کرنے کے چکر میں عمل کو بگاڑے ہوئے ہیں. کثرت عمل نے عمل کو بگاڑ دیا ہے. زیادہ کریں گے، زیادہ نفل، زیادہ نماز، زیادہ روزہ، جبکہ اللہ نے زیادہ نہیں کہا ہے. قرآن میں کہا ہے احسن چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا چاہیے، تھوڑا سا کھانا ہو، اچھا ہو، باڈی کے لیے ٹھیک ہے. اب زیادہ ہے مگر اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے. تھوڑا سا عمل رہے گا، اچھا رہے گا، روح بیمار نہیں ہوگی. روح کی غذا عمل ہے. اب عمل بگڑا ہوا ہے تو روح بیمار ہے. اب اس میں سود بھی ہے، چوری بھی ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، نماز بھی چھوڑ رہا، روزہ بھی چھوڑ رہا، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ روح بیمار ہے. روح کیوں بیمار ہے؟ عمل بگڑا ہوا. روح کو غذا مل ہی نہیں رہی. تو حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ امت عمل سے بھی زیادہ ایمان اور علم سے غافل ہے، جبکہ اس دو کے بغیر گاڑی نہیں چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ نبی جی یہ تو آپ بتاؤ کہ سب سے افضل ایمان کس کا؟ تو صحابہ کرام کچھ دیر خاموش رہے. ایک دم غور سے سنیے بات کو، کتنی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. صحابہ کرام خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ الملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وہ تو ہے ہی، وہ کذالک، وہ تو ہوئی ہے، وَيَسْتَحِقُّ بِهَا، اور یہ تو ان کا حق ہے کہ ان کا رہے. یہ اس کا حق ہے، ان کا ایمان ایسا رہے، یہ ان کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ دیا ہے، اور اللہ نے خود ان کو وہ مرتبہ دیا ہے. وَيَمْنَعُهُمْ، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن وَغَيْرُهُمْ، میں اس کے بل غَيْرُهُمْ ذَلِكَ، کہ میں اس کے علاوہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس کے علاوہ بتاؤں. وہ تو ہے ہی، وہ تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے اوامر میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. اس کے علاوہ بتاؤ. بل غیرہم ذالک. آج جو یہ امت ہے سوچیے نہیں رہا کہ ایمان کوئی چیز ہے، کیا چڑیاں ہے، کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی چوکنا رہتے تھے ایمان کے اعتبار سے. صحابہ کرام کو چوکنا رکھتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی وہ کہنے لگے ہم بھی کہیں منافق نہ ہو. جب ہم ذرا کہنے لگے کہ ہم منافق ہو گئے، تھوڑی سی کیفیت کے چینج ہونے کو صحابہ سوچتے تھے منافق ہو گئے. اور یہاں آدمی نماز چھوڑ کے مست ہے، اور وہ کیفیت کے چینج ہو جانے سے کہہ رہا کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. یہ کتنا فرق آسمان زمین کا. اور یہ سارا اعمال چھوڑ کے آدمی مست ہے آدھار کارڈ میں، کیا یہاں تو ہمارا نام محمد شمشاد ہے پکا، اور وہاں کیفیت کے بدل جانے سے صحابہ ٹینشن میں کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہیں میرا بھی یہ حال نہیں ہے، کاش کہ ہم کسی کے بغل کا بال ہوتے جو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا، کاش کہ ہم اپنے گھر والوں کا بکری ہوتے جو ذبح کر کے کھا جاتا اور پخانے کے راستے سے نکال دیے جاتے، کاش کہ کوئی گھاس ہوتے جو کوئی بکری کھاتی اور مینگنی کرتی کہیں گم ہو جاتے، کاش کے پیدا ہی نہ کیے جاتے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الفاظ ہے. اور آج مست کہ
کیوں؟ تب اللہ کے نبی سوال کرنے لگے، بتاؤ سب سے افضل ایمان جو آج چھوڑے ہوئے ہیں ایمان کو، کہ ایمان بھی کوئی چیز ہے، ارے ایمان والوں کے لیے ایمان کا کیا ضرورت، ایمان والوں کو ایمان کی محنت کی کیا ضرورت، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کلمے کا سب سے زیادہ حقدار ایمان والا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، کہ اس کلمے کا سب سے زیادہ حقدار ایک ایمان والا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں ایمان والوں کو ایمان کی کیا ضرورت، اگر کوئی یوں کہہ دے زبان سے ارے چھوڑنے اپنا دیکھو نا، اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اپنا دیکھنا، خالی یہ کہہ دے، اللہ نہ کرے کوئی کہے ایسا، خالی اتنا سا کہہ دے اپنا دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ اب اس کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ ایمان، ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں، چاہے رات بھر مصلی میں رہے، دن بھر روزے دار رہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان کا کیٹیگری بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کیٹیگری ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، تو کہنے لگے فرشتے نے نا بڑھ بڑی رمضان اس کے علاوہ، پھر تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہنے لگے یہ انبیاء الانبیاء، اگر فرشتوں تو نہیں تو اس کے بعد تو سب سے افضل ایمان انبیاء کرام کا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اور وہ ذالک، وہ تو ہے، وَيَحَقُّ بِهَا وَيَسْتَحِقُّ بِهَا، یہ تو ان کا حق ہے کہ ویسا ہو۔ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے، رسالت سے نوازا ہے، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، بعض انبیاء کرام آسمانوں کا سیر کیا ہے، بعض اللہ سے کلام کرتے تھے، بعض انبیاء کرام کو معجزہ دیے گئے تھے، تو ان کا تو ہونا ہی چاہیے، وَيَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ، اور کون ان کو اس چیز سے روک سکتا ہے، لیکن بل خیرہم ذالک، میرے پوچھنے کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے علاوہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، اس کے علاوہ بتاؤ۔ تو پھر صحابہ کرام خاموش رہے، پھر کہنے لگے اس کے بعد تو پھر ہم ہی لوگ ہیں، تو یہ تو ہونا ہی چاہیے، تمہارے درمیان میں موجود ہوں، تم بعض نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے دہیہ قلبی کے شکل میں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، تم لوگوں نے نبی کے معجزہ کو دیکھا ہے، فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھے ہو، وحی کے نازل ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، تو تمہارا تو ایمان ہونا بھی چاہیے ویسا، اور اس سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، یہ تمہارا حق ہے، مگر بل غیرہم ذالک، اس کے علاوہ میرے پوچھنے کا منشا کچھ اور ہے، اس کے علاوہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا۔ سوچئے نبی، انبیاء، صحابہ کرام سے بھی زیادہ افضل ایمان جزیات کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے جس امت کو سب سے افضل ایمان دیا گیا تھا، آج یہ امت سب سے زیادہ اسی ایمان سے غافل ہے۔ پھر اللہ کے نبی خود کہنے لگے کہ سب سے افضل ایمان تو اس کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھیں گے، ولم یرونی، جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے اور قرآن کی آیت دیکھیں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا ایمان سب سے افضل ایمان ہوگا۔ یہ اس امت ہم لوگوں کو، اور آج ایمان کا ہم کیا محنت کر رہے ہیں، ایمان کے کیا فکر ہے، میرا کیا حال ہے، میری بیوی کا، بہن کا، باپ کا، ماں کا، دادی کا، چاچی کا، نانی کا کیا حال ہے، ان کا ایمان کا، بات بات پہ تو یوں چینج ہو جاتے ہیں، ہاں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ہاں یہ سلفیٹ ڈالے تو اچھا، دیکھیے کتنا اچھا دھان ہوا ہے،
ایمان کا تو بٹوارا ہو جا رہا. 360 لوگ کا تھا، اب کتنا ہے کوئی گنتی نہیں. اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کے رات میں کہنے لگے کہ صبح کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے، کچھ لوگ کافر ہو جائیں گے. صحابہ کرام ڈر گئے کہ کیا ہوا، کیسے اللہ کے نبی کیسے کوئی کافر ہو جائے گا. وہ تو ان لوگ تو بہت محتاط رہتے تھے، چوکنا رہتے. اللہ کے نبی کہنے لگے جو صبح یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو یہ کہے کہ اللہ کے امر سے بارش ہوئی ہے وہ مسلمان رہے گا. اب غور کیجئے اپنی اپنی باتوں میں صبح سے شام جو ہم لوگ حضرات کرتے ہیں کیا حال ہوتا ہے ایمان کا. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اونٹوں کو خارش ہو گئی ہے، بہت مشہور حدیث ہے. کتنا چوکنا رکھتے تھے اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو، اپنے عملہ کو. تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہے کہ اچھا ٹھیک ہے فلانا دوا لے جا کے دے دو یا شہد پلا دو سب ٹھیک ہو جائے گا. بولے کہ اونٹوں کو خارش کیسے ہوئی، دیکھیے امتحان لینا شروع. یہ نہیں کہے کہ فلانا ڈاکٹر کے کیسے نہ جگہ لے جاؤ. دیکھیے عملہ کا فکر دیکھیے، چوکنا دیکھیے کہ ایک اونٹوں کو خارش کیسے ہوئی. بولے کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی. اچھا ایک اونٹ کو ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹ میں چاہ رہے تھے اور نہیں چاہنے کے باوجود سب اونٹ کو ہو گیا. اس کے مطلب کہ اللہ اپنے قدرت پہ قادر نہیں ہے. نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے ایک اونٹ میں اور سب کو ہو گیا. پھر اللہ کے نبی پوچھے بتاؤ اس ایک اونٹ کو کیسے خارش ہوئی. تب آیا لائن میں کیا ایک اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوا. تو جس اونٹ کو اللہ کے حکم سے خارش ہوئی، تمام اونٹوں کو اللہ کے حکم سے خارش ہوئی. یہ ہے حملہ کی حفاظت. اسی لیے ایمان کے اعتبار سے چوکنا رہنا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. اور اتنی سی آیت سیکھتے تھے جتنا پہ کامل عمل کرنے والے نہ ہو. 10 آیت سیکھتے تھے مکمل ہر اعتبار سے، اس کو لفظی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. جب مکمل کر لیتے تھے تب آگے جا کے سبق لیتے تھے یوٹیوب سے. اب یہی نہیں، علماء کا کوئی ضرورت نہیں. مفتی یوٹیوب اور گوگل یہی سب چلے. صحابہ کرام علم پڑھتے نہیں تھے، نبی کی صحبت میں رہ کے صحابہ کرام علم سیکھتے تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ کر عمل کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، دلیل کہ یہ آدمی مومن ہے. اتنی بڑی بات کہ علماء سے ایمان کی باتوں کو مختصر میں بات کرتا ہے. وہ تو ایمان نہیں تو پھر کچھ پھر علم کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے. یہود و نصارہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ایمان کا کوئی شرط نہیں. اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ نہیں، یہ سب برابر ہے. اور ایمان کے بننے کا اللہ کے نبی نے ایک ہی راستہ بتایا ہے اور وہ ہے دعوت. لکھا ہے مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ کہ اگر کوئی شخص اپنے ذات کے اعتبار سے کامل عمل والا ہو، تمام اعمال خیر کرتا ہو، مگر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں نہیں رہتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ان کا ایمان کامل نہیں. تمام اعمال خیر کر رہا ہو، جتنا کوئی مستحب نہ چھوٹ جائے.
کہ اگر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں نہیں ہے تو شخص ایمان کامل نہیں ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دیندار آدمی کو دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں۔ کیوں؟ اس کے غفلت کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے، اس کی کاہلی کی وجہ سے۔ باقی تو سب کچھ دیا، زمین دیا، جائیداد دیا، نوکری دیا، چاکری دیا، انگلش دیا، سائنس دیا، میتھ دیا، بایولوجی دیا، خالی نہیں دیا تو اللہ رسول نے دیا، قرآن نے دیا، حدیث نے دیا۔ اس کی غفلت کی وجہ سے اس کے نسل برباد ہوئے ہیں۔ اس گھر والے کو، اس دیندار شخص کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس کے گھر والے بے دین ہوں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کے تمام صفاتوں میں سب سے افضل صفت اور سب سے اول صفت وہ دعوت الی اللہ، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور آیت پیش کرتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پہلی صفت مومن مرد اور مومن عورت کی پہلی صفت دعوت الی اللہ ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے بغیر ایمان نہیں بنے گا۔ دعوت کے بغیر ایمان کرنے کا کوئی چانس نہیں۔ حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی نے تو صحیح حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اور اس کے نیچے وذالک اضعف الایمان، اس کے نیچے کوئی کیٹیگری ہے۔ تو بات یہ ایمان خیر انشاءاللہ، اس پر سب محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اس پر لگ جانا ہے، ساتھ دینا۔ دوسری چیز عمل کے درستگی کے لیے، اور وہ ہے علم۔ علم کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ آج یہ امت سب سے زیادہ علم سے غافل ہے، ایمان سے اور علم سے۔ اب غور کر لیجیے، 99 سے لے کر اور آگے بڑھیے گا اتنا پرسنٹیج آج گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا ہے، عصری تعلیم حاصل کرنے والا ہے، قرآن حدیث کا حاصل کرنے والا گینے چونے اگر کہیں سے نکل گیا تو نکل گیا، تو نسل کہاں جائے گا؟ مدرسہ جو گھر لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ سب سے بچے کا سب سے بہترین مدرسہ ماں ہے، وہ مدرسے میں ویران ہے۔ میری بات پر غور کیجیے، جو مدرسہ لائے ہیں وہ مدرسے میں ویران ہے، تو اس سے نسل کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ حدیث میں ہے اس بہترین مدرسہ ماں کا گود ہے، وہ تو ماں وہ گودے ویران ہے، وہ مدرسے ویران ہے، خالی تھوڑا دیکھ کے لے آئے ہیں۔ اب اس سے نسل کی کیا کیسے تربیت ہوگی؟ ایک صحابی اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں، ان کے والد صاحب شکایت کیا اللہ کے نبی کے پاس کہ دیکھیے میرا بیٹا گالی دے رہا ہے، یہ کیا بات ہے جی، کیا وجہ ہے جی، کیوں دے رہا ہو؟ والد کو کوئی گالی دیتا ہے کہ ہاں اس نے میرا ماں صحیح نہیں لایا۔ غور کیجیے گاؤں گھر میں، اگر کوئی فوٹو نکل گیا 4-5 گو میں تو سوچتا ہے کہ نہیں 4 گو بیٹا میں 1 گو کو پڑھا دو، واہ جنت فکس ہو گیا، باقی تینوں کا تو حساب ہی نہیں دینا ہوگا۔ واہ، اور ایک چیز اس نقصان کا ہو رہا ہے، اگر مکتب ہے تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف بچوں کے لیے ضرورت ہے مکتب، بڑا لوگ تو ماشاءاللہ ان لوگ کا نماز بھی صحیح ہو گیا، جبریل صاحب کو سلام آئے تھے، سب بڑا لوگ کو کہہ دیا کہ تم لوگ کا قرآن بھی صحیح ہے، تم لوگ کا نماز بھی صحیح ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کر رہے ہیں تم لوگ کا نماز کو۔ واہ، حضرت جی نظام الدین سے کہہ رہے ہیں کہ جو بچوں کا مکتب ہے وہی بڑوں کا مکتب ہے،
खाली बचपन को बांध के भेज दे रहा है इमाम साहब जगह, 2 गो एक्स्ट्रा भेज रहा है कि घर में जाके पेड़ रहा लेते जाओ वही मस्जिदे में खेलेगा। अगर 2 घंटा मार दिया तो फिर मीटिंग बैठ जाएगा, क्यों मारे? मैं बता दे, मजाक में कोई बात बोल जाते हैं, गौर कीजिए, जो नस्ल जो खिला जा रहा है उसकी वजह कुछ नहीं, सिर्फ 2 वजह है। एक तो ना उस बेचारा को ईमान पता है, ना उसको इल्म पता है। उसको पता नहीं कि अल्लाह कौन है, नबी क्या, कुरान क्या, हदीस क्या। मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि उलमा से पूछ कर चलना ये ईमान की दलील है, और अगर वो पूछ के नहीं चलता है तो फिर उसके सीने में ईमान नहीं है, जो आलिम से पूछ के ना चले। एक हजरत शिकायत की है किसी आलिम के बारे में, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास। आज लोग बहुत लोग है, शैतान लोग है, शैतानी की मेहनत है। आज तारीख उंदुलुस और बुखारा और ये लोग का तारीख पढ़िएगा ना, बाहर का मैच चालू है, लोग की तबाही से आवाम को उलमा से काटने की वजह से हुई है, और कोई वजह नहीं। आज हम लोग का शौक जज्बे खत्म हो गया, हम लोग सोचते हैं अच्छा ऐसा है। तो कोई शिकायत किया मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी आलिम के बारे में कि देखिए ना ये ऐसा है, ये हाथ में देखे, उठ के बैठ गए बीमार थे। कहने लगे दोबारा किसी आलिम के बारे में मेरे सामने शिकायत मत लाना, वरना तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं होगा। ये हजरत जी का जुमला है कि तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं होगा अगर किसी आलिम की दोबारा शिकायत ले आए। मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, क्यों हम इस वजह से बता रहे कि इल्म किसी आलिम का पर्सनल, किसी का कोई जाती नहीं, कि उसकी उस इल्म की वजह से उसकी इज्जत है। उस माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होने लगा तो सहाबी रोने लगे कि अरे क्यों रो रहे, अब तो कायर हो रहा मालूम है, अरे यहाँ सिग्नेचर नहीं करवा नहीं सके, इस वजह से रो रहा है, अब मेरा घर कैसे चलेगा, इस वजह से रो रहा है, गाली भी दे रहा है, मरने के बाद भी। साहबी क्यों रहा है, माज भी जब आखिरी वक्त कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्यों क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कि नहीं हजरत, आप थे, आपकी सोहबत में आते थे, हम लोग इल्म का मुज़ाकरा होता था, आपसे मसाइल पूछते थे, आप इंतकाल कर जाइएगा, ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, इस सिलसिले के मुनक़ते होने की वजह से रो रहा। तो मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इल्म की और उलमा की तौहीन करना कुफ्र है। क्या है? कुफ्र। इल्म की और उलमा की तौहीन करना कुफ्र है। क़यामत की सबसे पहली निशानियों में से सबसे पहली निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाए। तो साहबे किराम ताज्जुब करने लगे, कैसे होगा, कैसे उठा लिया जाएगा? हम लोग का तो सीने में कुरान रहेगा। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी ने इस तरह कहे कि इल्म सीख लो, दूसरों को सिखाओ, मेरे जाने से पहले इल्म सीख लो वरना जहालत आम हो जाएगी। इल्म साहबे किराम ताज्जुब करने लगे कि कैसे इल्म उठेगी? कुरान हमारे सीने में मौजूद रहेगा, हदीसों का हम हाफिज होंगे, कैसे उठा कुरान हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। अल्लाह के नबी मुस्तहाबी से कहने लगे, तुमको तो हम मदीना के अंसारों में सबसे अक्लमंद समझते थे, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। बताओ, यहूद और नसारा के पास तौरेत, इंजील, ज़बूर ये मौजूद नहीं था। सहाबा किराम कहने लगे मौजूद था, तो फिर कैसे गुमराह हो गए? बात समझ में? जब किताब मौजूद थी तो गुमराह कैसे हो गए?
بولے علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی بتانے والا نہیں ملے گا پوری دنیا میں. لوگ لڑیں گے ایک فرض کے بارے میں، کوئی کہے گا ظہر میں 2 رکعت ہے، کوئی کہے گا 3 رکعت ہے. پوری دنیا میں ایک آدمی نہیں ملے گا جو ان سے کہہ دے کہ نہیں بھیا 4 رکعت ہے. قیامت کے دن سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تنظیم عوام کو علماء سے دور کرے، عوام کو علماء سے دور کرے، یا کوئی فرد، کوئی تنظیم یا کوئی فرد عوام کو علماء سے دور کرے، تو جان لو کہ وہ تنظیم کوئی یہودی تنظیم ہے، یا تو وہ شخص اس تنظیم کا ایجنٹ ہے. وہ یہودی تنظیم ہے، چاہے تو اگر وہ کوئی فرد ہے، جان لو کہ وہ فرد اس یہودی تنظیم کا ایجنٹ ہے. غور کرے، اگر کوئی شخص کسی علماء سے بدگمان کر رہا ہے تو وہ تمہارا دوست، وہ ساتھی، وہ تمہارا بھائی، وہ انسان، شیطان انسان کے شکل میں تمہارے سامنے آیا ہے جو تمہیں کسی علماء کے بارے میں بدگمان کر رہا ہے. کیوں؟ حدیث ہے. اور یہ صرف علم کی وجہ سے، علم، یہ سجدہ کا معاملہ کیوں پیش آیا تھا آدم علیہ السلام کا؟ صرف علم کی وجہ سے. جو سجدہ کروا رہے تھے شیطان کو صرف علم کی وجہ سے. فرشتے جو پر بچھاتے ہیں علم کی وجہ سے. آج ہم نے اپنے نسلوں کو فرشتوں کے صحبت سے ہٹا دیا نا، بڑھیا جگہ بھیجنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا، عالم بنو چاہے طالب علم بنو یا او مستحبا، عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو غور سے سننے والا بنو یا علماء سے محبت کرنے والا بنو. ولا تکن الخامسہ، پانچواں مت بن جانا، پانچواں مت بن جانا. کہ پانچواں کا یہ کہ علم اور علماء سے بغض کرنے میں، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو 2 چیز ہم بتائیں کہ ایک ایمان اور ایک علم. خلاصہ میں ایمان دعوت کے ذریعے سے، علم، یہ دونوں چیزیں ایمان اور علم بغیر خروج اور بغیر نفع کے حاصل نہیں ہو. خروج اور نفع، اگر خروج نہیں تو کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ خروج کی تاخیر کرنے پر اللہ رب بڑی ناراض ہوئے. ایک ہوتا ہے چھوٹ جانا، ایک ہوتا ہے نہیں جائے، آپ لوگ نکلیے نا 12 بجے تک پہنچ جائیں گے، یہ ہے تاخیر کرنا. تو تاخیر کرنے پر جو ناراضگی ہوئی ہے قرآن میں آج تک موجود ہے کہ ناراضگی، اور اللہ کے نبی معاف نہیں کی. یہ بڑی تعجب کی چیز ہے. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جميعا، ان تینوں سے جو ناراض ہوئے تھے اللہ بھی ناراض ہوئے تھے 50 دن تک. ورنہ صبح دن آیت اتار دیتے اگر ناراض نہیں تھے تو. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ناراض نہیں تھے اللہ تو صبح روز توبہ کی آیت اتار دیتے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، 50 دن کا آیت ڈالے. اور اللہ جب آیت اتارے ہیں تب اللہ کے نبی معاف کیے ہیں. اگر آیت نہیں اترتی تو قیامت تک اللہ کے نبی بات نہیں کرتے. یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، یہ ہے دعوت کی محنت، یہ ہے تقاضے کے چھوٹ جانے پر اللہ رسول کی ناراضگی. آج آدمی ہلکے میں لے لیتا کہا ہے
سورہ توبہ کے 10واں پارہ کا نصف اوپر نیچے پڑھیے، کسی عمل کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے، سیدھے ہے اگر نہیں نکلو گے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب میں ڈالیں گے، اوپر نیچے کہیں کوئی عمل کا ذکر نہیں ہے، سیدھے ہے کہ اگر نہیں نکلو گے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، یہ ہے۔ پھر اس کے نیچے اور نیچے وَيَسْتَبْدِلْ، کیا مطلب کہ اگر تم نہیں نکلو گے تم کو بدل دیں گے اور تم کو بدل کے ایسی قوم لائیں گے جو نکلنے والی ہو۔ اوپر سے آئیے گا، علماء کرام نے اس کا یہی تفسیر کیا ہے کہ یہاں نکلنے کی بات چل رہی ہے، کلمے کی محنت کو، اللہ کی محنت اور دین کی محنت اور اعلاء کلمت اللہ اور دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اگر تم قدم نہیں اٹھاؤ گے تو ایسی تم کو بدل دیں گے اور ایسی قوم لائیں گے جو نکلنے والی قوم ہوگی، جو کرنے کی محنت اور دعوت کی محنت، نبی کے تقاضے، نبی کی مشن کو لے کر چلنے والی قوم ہوگی، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ کہاں بولو اس کو، اپنے زبان میں اگر کہیں تو بھاڑ ہو جائے گا، تم اس کا کچھ چھو نہیں پاؤ گے، کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم ایک آیت کے بارے میں بتائیں، منافقین خوش ہوتے تھے نہیں جانے پہ، ہم بچ گئے، یہ منافقین خوش ہوتے تھے۔ اسی صورت میں فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اسی صورت میں فرح خوش ہوتے تھے، مخلف پیچھے رہ جانے، مخلفین پیچھے رہ جانے والے خوش ہوتے تھے۔ تبوک کے موقع میں تشکیل ہونے لگی، ہم بچ گئے، ہم بے وقوف۔ منافقین کی یہ صفت میں سے ہے کہ جو بچ جائے بچنے پہ خوش ہوگا، منافقین خوش ہوگا، مجاہد تو کریے ہم تیار ہیں، ہم اتنا خوش ہیں، ان پہ تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کھجور کھانے کی بھی فرصت نہیں، پھینک دے رہا، وہ تو مومن تو خوش ہو رہا ہے، ہم جائیں گے کہ نہیں ابا جان آپ نہیں جائیے، کہ کیا مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مومن خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مگر وعید یہ تو ہے، مگر الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، اپنے گھر سے مجاہدین اس کلمت اللہ کے لیے تیار کرے، ہر گھر سے ہر کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے راستے میں ہر وقت ہو، تاکہ ہمارے گھر کو 500 فرشتے ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھے، دعا میں رکھے، ذکر میں رکھے، مغفرت میں رکھے۔ اللہ نے اجر دیا ہے، اتنا اجر دیا ہے اس راستے کی محنت پر، اس دین کی محنت پر، کہ فرشتے بھی اس کو لکھیں گے نہیں، گنتی نہیں کر پائیں گے، اس کا اجر خالی لکھیں گے اجر عظیم، باقی کیا دینا ہے نہیں دینا ہے اللہ دے گا۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، دوسری چیز یہ ہے، بات تو جتنی بھی بات ہوئی اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے، بہت غلط فہمی ہے۔ جتنی بات ہوئی ہے دونوں میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، چاہے فضائل ہو چاہے وعید ہو، جس طرح ایمان لانے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اسی طرح دعوت اللہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دونوں برابر ہیں۔ ایک عورت 5 لوگوں کو جن کا فکس ہو چکا ہوگا جنت، کھینچ کے نکال دے گی جنت سے اور جہنم میں لے کے چل جائے گی۔ ہم لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں،
گھس جائے گا نا چلو ماشاءاللہ ہم تو آ گئے. اللہ سے کہیے اللہ تھوڑا یہ حضرت کو تھوڑا باہر بلائیے گا تو پوری زندگی میرے ساتھ رہا تھا. ہم سے سکون حاصل کیا, اپنی خواہشوں کو مجھ سے پوری کیا, ہم اس کی ضروریاتوں کو دیکھتے رہے, اس کے بچوں کو دیکھ بھال کیا, اس کے گھر بار کی میں نے نگرانی کی, اور یہ اندر جا کے مسکرا رہا جنت میں, اس کو باہر تھوڑا بھیجیے. اس کا کیا کہیے گا کہ نہیں طلاق دے دیجیے, یہاں تو پھنسنے لگتا ہے تو چلے اپائے ہے, وہاں پر کیا کرے گا, فیصلہ اول کو نکلوا دے گی کہ حضرت چلیے میرے ساتھ ادھر بائی پاس ہو کے اب آئیے گا, بعد میں دیکھا جب فیصلہ ہو جائے گا تھوڑا بائی پاس ہو کے اب آئیے, ابھی جو ڈائریکٹ آپ جا رہے تھے اب بائی پاس ہو کے جائیے گا, کچھ نگران لیجیے. اسی لیے